السلام علیکم، میں حارث امین اپنے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد کے چک شہزاد کے علاقے میں، جہاں پر ایک فارم ہاؤس میں ایک لاش جو ہے وہ برآمد ہوئی اور بتایا جا رہا ہے کہ ہسبینڈ کی جانب سے اپنی اہلیہ کا قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک کوئی عام قتل نہیں ہے، یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے جس طرح کہ نور مقدم کیس تھا، ایک ہائی پروفائل کیس تھا، اور ایک سال کے اندر یہ دوسرا اس نوعیت کا کیس ہے۔ اور جو ابھی ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مرنے والی خاتون کون ہیں اور ان کا قتل کس نے کیا اور وہ کون ہے۔ تو ایاز امیر صاحب جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، کافی نون ہیں، پچھلے کچھ چند ہفتے پہلے ان کے ساتھ ایک تشدد کا واقعہ بھی پیش آیا تھا جس کے بعد ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تو یہ ان کی بہو ہیں، ان کا قتل ہوا ہے، اور ان کا قتل پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے ہسبینڈ کی جانب سے کیا گیا ہے جن کا نام شاہ نواز ہے، اور جو مرنے والی خاتون ہے جن کا قتل کیا گیا ان کا نام ہے سارہ شاہ نواز۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں ان کی شادی ہوئی تھی، ان کی شادی کو کوئی بڑا عرصہ نہیں گزرا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اور یہاں پر یہ اسلام آباد کے اندر کام کر رہی تھیں اور اکاؤنٹس کے حوالے سے اپنی خدمات کسی ادارے میں جو ہے وہ سر انجام دے رہی تھی۔ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، کینیڈا سے ان کا تعلق تھا، تعلیم وہیں پر حاصل کی، وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس تھی، پاکستانی نژاد کینیڈین ان کو کہہ سکتے ہیں وہاں پر پاکستان۔ اور اس کے علاوہ اگر باقی ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کے والدین امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، اس وقت ان کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے، اور ان کے جو دو بھائی ہیں وہ بھی کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں، ان کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے اور اس واقعے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور وہ کسی بھی وقت پاکستان پہنچ سکتے ہیں۔ اس وقت ان کے جو ہسبینڈ ہیں شاہ نواز، جو کہ جرنلسٹ ایاز امیر کے صاحبزادے ہیں، وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے جاری ہے۔ چونکہ سارہ ایک کینیڈین تھی، اسی لیے کینیڈا جو ہائی کمیشن ہے ان کو اس معاملے میں انوالو کیا گیا ہے، ان کو اطلاع کر دی گئی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر اس کو فالو اپ کر رہے ہیں۔ جب ان کی پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا ہاسپٹل کے اندر، وہاں پر بھی ان کے نمائندے کینیڈین ایمبیسی کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے انیشیل جو بھی رپورٹس تھیں ڈاکٹرز کی جانب سے جو آئی تھیں ان سے بھی اپنے آپ کو آگاہی حاصل کی، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے کیونکہ ان کی نیشنل ہیں تو ان کا پورا ایک جو ہے انوالومنٹ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ کوئی عام نوعیت کا کیس نہیں ہے۔ دوسرا، یہ مرڈر کس طریقے سے ہوا ہے، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے شاہ نواز جو ہیں انہوں نے مختلف لوہے کی راڈز سے، عموماً جو استعمال ہوتی ہیں جمز کے اندر، اس سے ان کا سر پھوڑا ہے، اور کچھ تصاویر بھی دیکھی گئی ہیں مگر وہ ابھی منظر عام پر لانا مناسب بھی نہیں ہے اور نہیں لائی گئیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بری طرح ان کو زخمی کیا گیا ہے۔ جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور ڈاکٹرز نے اپنی تسلی کرنے کے لیے ان کے کچھ سیمپلز جو ہیں لیبز میں بھجوائے ہیں، جو اس کی رپورٹ کل تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ جائے گی، کہ کہیں ان پر تشدد کرنے سے پہلے ان کو زہر دیا گیا ہو اور قتل کرنے کے بعد تشدد کیا گیا ہو۔ وہ تو چلے انویسٹیگیشن کا حصہ رہے گی وہ بات، اور وہ جب تک رپورٹ نہیں آتی اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایاز امیر صاحب کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، ایک ویل نون جرنلسٹ ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک ہائی پروفائل کیس بنتا ہے۔ نور مقدم کا کیس جس نوعیت کا تھا اس کو گھر پر بلا کر قتل کیا گیا، اسی طریقے سے ایک اپنے فارم ہاؤس میں اپنی بیوی کو اس شخص نے قتل کیا ہے، جو کہ یقیناً بالکل غلط ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور انصاف کا ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر ایک امتحان ہے کہ اس کیس کو ہمارے جو پولیس ہے، جوڈیشری ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، وہ کس طریقے سے لے کے چلتی ہے، اسپیشلی میڈیا ہے وہ کس طرح اس کو رپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے کہ بھائی وہ پیٹی بھائی ہیں تو ان کی فیملی کا میٹر ہے، تو اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو یہ غلط ہوگا، کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام بات، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ عام مرڈر نہیں ہے، وہ کینیڈا کی نیشنل ہیں اور کینیڈین ہائی کمیشن ڈائریکٹلی انوالو ہو چکے ہیں اس میں، اور وہ اس کیس کو فالو اپ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو اطمینان میں لے رہی ہے کہ آپ کے جو بھی ہم کارروائی ہوگی وہ اطمینان بخش ہوگی، انویسٹیگیشنز ہوں گی ٹھیک طریقے سے ہوں گی۔ اب ہماری جو
پولیس ہے، ہمارے جو باقی ادارے ہیں، ان کو اپنا کام بخوبی سر انجام دینا ہوگا. اس میں میڈیا بھی شامل ہے، پولیس ہے، ہماری جوڈیشری ہے، اور ہماری عوام ہے کہ وہ جس طریقے سے ہم اپنے لیے انصاف طلب کرتے ہیں اور جس طریقے سے ایک عام آدمی کے لیے ہم انصاف طلب کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمیں آواز ان کی بننا چاہیے اور اس کیس کو ایک ایسن طریقے سے سر انجام دینا چاہیے. کیونکہ یہ نہ صرف پاکستانی ہے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کینیڈین ہیں، تو اس سے آپ کے انصاف کا جو معیار ہے وہ جانچنے کے لیے انٹرنیشنلی بھی جانچا جائے گا. اس میں کینیڈین جو لوگ ہیں، نیشنلز ہیں، وہ بھی یقیناً انوالوڈ ہیں اور وہ بھی اس خبر سے باخبر ہیں کہ پاکستان میں ان کی نیشنل کو قتل کیا گیا ہے اور اس کی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں. تو اس کی انویسٹیگیشن کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کیس کو اختتام تک کس طرح پہنچایا جاتا ہے، سزائیں کس کس کو کس طریقے سے ملتی ہیں، یہ سب ہمارا اب امتحان ہے. کیونکہ اس میں ہمارا جو انصاف کا ایک امیج ہے اس نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بلڈ ہونا ہے. سو امید کرتے ہیں کہ سب چیزیں بہتر ہوں گی اور بہتر طریقے سے عمل میں آئیں گی، اور اس طرح کی کارروائیاں جو اس سال میں 2 کیسز ہو چکے ہیں، ایک نور مقدم کا کیس اور اب ایک سارہ شاہ نواز کا کیس، اس طرح کے کیسز اللہ کرے کہ آئندہ دیکھنے میں نہ آئیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. شکریہ.